نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله السميع بصير صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، آج بحمد اللہ تعالیٰ 28ویں پارے کا درس تفسیر القرآن ہے۔ اس سورت کا نام سورہ مجادلہ ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت انہوں نے اپنی بیوی تھی خولہ بنت ثعلبہ، ان کو کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اب یہ لفظ ہمارے دروس میں استعمال نہیں ہوتا، اسلام سے پہلے یہ لفظ طلاق کے لیے بولا جاتا تھا۔ حضرت خولہ نے بارگاہ نبوی میں آ کر عرض کی کہ میں بوڑھی ہوں، بچوں والی ہوں، مال میرے پاس نہیں، ماں باپ میرے فوت ہو چکے ہیں، اگر بچوں کو چھوڑ دوں تو مجھے تکلیف ہے، ماں ہے نا، اگر نہ چھوڑوں تو انہیں تکلیف ہے، کہاں سے کھلاؤں؟ مطلب ذہن میں تھی نا کہ طلاق ہوگی، اب کیا کیا جائے؟ کوئی ایسی صورت ہو کہ شوہر سے میری جدائی نہ ہو۔ اب وہ بیوی کو پتا ہے کہ مشکل حل ہوگی تو اسی در پر آ کر ہوگی، وہ حضور کے پاس آ گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ حل کریں۔ حضور کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ حضور پر منقطع ہے، وحی یعنی ختم ہے، حضور کے بعد کسی مولانا کو یا کسی عالم کو یا کسی مفتی کو اگر کہا جائے کہ نہیں جناب کوئی حل نکالے، کوئی حل نکالے، تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ آپ کے مسئلے کا جو بنتا تھی نوعیت اس کا جواب دے دیا گیا، حل نکالنا جواب کے اعتبار سے وہ تو ہو گیا، لیکن خام خواہ آپ اس میں یہ کہیں کہ بھئی یہ ایسا وہ نہیں کہ درست ہے۔ تو سورہ مجادلہ میں اسی والے سے بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے تحقیق اس بی بی کی آواز کو سن لیا، تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے خامد کے بارے میں مجادلہ کرتی ہے، بحث کرتی ہے، اور اللہ کی جناب میں شکایت عرض کرتی ہے، اپنے دکھ کا درد کا مداوع بارگاہ میں رکھ دیا، یہ شکایت ہوگی۔ اب اس کا جو حضور نے ارشاد فرمایا اس کو کہتے ہیں زہار، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس والے سے جو وحی آئے گی وہ بتائیں گے، پھر یہ وحی آئی الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیں تو وہ ان کی مائیں نہیں ہیں۔ جو بیویوں کو کہیں کہ تو میری ماں کی پشت جیسی ہے تو اس سے وہ ماں نہیں بن جاتی، مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یہ بات بہت بری ہے اور جو کہی ہے منہ سے جھوٹ ہے۔ ماں تو ماں، یا بیوی ماں میں بڑا فرق ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیں ثم یعودون، پھر لوٹنا چاہیں، لما قالو، اس وجہ سے جو انہوں نے کہا ہے، تو پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے چھونے سے پہلے۔ اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، وہ بھی چھونے سے پہلے۔ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہ رکھے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان الذین یحادون اللہ، اچھا جو روزے رکھے 60 روزے رکھے گا، جو 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ غلام آزاد کرنا، وہ طاقت نہ ہو تو پھر 60 روزے رکھنا، 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ہر مسکین کا کھانا اتنا ہوگا جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے، اور 2 کلو آٹا جو ہوتا ہے قریباً اتنا اس کا صدقہ فطر ہوتا ہے۔
یہ بات بیان کر کے عام جو عموماً ترجمہ سادہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو کہتے ہیں جی کار وساؤ جی اسی پیروں کے کول جانا ہے، وہ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا چودھریوں کے کوئی خاص ڈیرے ہوتے ہیں وہاں پر چلے جاتے ہیں، ہاں بھی منڈیا تو کی کیتا جی 3 طلاقاں دیتی نے، چلو اگو دھیان کری ٹورو جی کڑی، چودھری صاحب کی کرنے اسی جو کیا ہی میں عرض کرتا ہوں کہ بھی چودھری کی حیثیت اللہ کے حکم کے آگے کیا ہے، نمبردار کی حیثیت اللہ کے حکم کے آگے کیا ہے، یہ تو ککھ بھی نہیں ہے، اس سے اوپر بھی جو بھی آئے اللہ کے حکم کے آگے کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو کسی چودھری کو اس بات کا غصہ لگے کہ جناب مفتی صاحب آپ نے یہ کیوں کہا کہ چودھری کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے آگے، تو اس کو اپنے ایمان کا بندوبست کرنا چاہیے، جی اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کس بارے میں کیا بات کر رہا ہوں، تو آپ وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، بیعت کی ہے فقہا فرماتے ہیں تو بیعت بھی کرے، نکاح ہے تو نکاح بھی نیا کرے۔ بھئی تجھے اس بات کا دکھ ہے کہ تجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، یار اللہ کے حکم کا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، چودھری تو پھر بھی کوئی درسنہ نہیں بڑا ہوتا ہے، 3 طلاقیں دینے کے بعد ٹورو جی کڑی پیر صاحب کو گیا جی اور منڈیا طلاق دیتی ہے جی پیر صاحب جی غلطی ہوگی 3 طلاق، چل اتنے مسکین جڑے بیٹھے نا 60 مسکینوں کھانا کھوا لو جی کڑی ٹور دیتی۔ مقصد یہ بات کرنا ہے کہ یہ حکم زہار کا ہے، 3 طلاقیں اور بات ہے، زہار اور بات ہے، تو 3 طلاقیں کو زہار سمجھ کا سی جی قرآن جو پڑھے کتنے یہ زہار کا حکم، وہ زہار کا حکم بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو آپ جو نا وہ بچی کو ٹور دے 3 طلاقوں کے بعد، یہ بالکل حرام ہے، ایسے جاہل پیر ہوں یا جاہل وڈیرے ہوں یا جاہل چودھری ہوں، شریعت مطہرہ کے ساتھ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ کوئی سرگوشی جو ہے وہ ایک عجب معاملہ تھا، جس نے سرگوشی کرنی ہوتی تو حکم تھا پہلے صدقہ پیش کرے، پہلے کچھ خدمت کرے، پھر اس کے بعد سرگوشی کر سکتا تھا۔ آج بھی بعض صوفیاء کو دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور روزہ مبارک پر جب حاضری دیتے ہیں نا تو حاضری دینے کے بعد باہر آ کر نا وہ پیسے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بابا جی نے پہلے بھی تقسیم کیے تھے دوبارہ پھر آئے تقسیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ جو آیت اگرچہ حکم منسوخ ہو گیا ہے لیکن یہ استحباباً عمل کرتے ہیں کہ حضور سے سرگوشی کر کے آئے نا، تو جو سرگوشی کر کے آئے تو پھر باہر جا کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کا محبت کا معاملہ ہے، شرعی حکم اس کے بعد حکم منسوخ ہو گیا تھا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، ما یکون من نجوی ثلاث الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر کوئی 3 سرگوشی کرنے والے ہوں تو چوتھا وہ ہوگا، اگر 4 ہوں تو 5واں وہ ہوگا۔ یہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن ربیعہ اور حبیب عمر اس کے بیٹے اور صفوان بن امیہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان میں سے ایک بولا کیا رب ہماری باتیں سنتا ہے؟ میں اتنی بات کی تو دوسرا بولا بعض کو جانتا ہے بعض کو نہیں جانتا، تیسرا کہنے لگا اگر بعض کو جانتا ہے تو سب کو جانتا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت فرما دی جو تم سرگوشی کرتے ہو دل میں جو خیال لے کر آتے ہو انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کے باتوں کو جانتا ہے، یہ تو پھر بھی تم منہ سے بول رہے ہو۔ مجلس کے آداب ارشاد فرمائے گئے کہ جب تمہیں اے ایمان والو یا تناجیتم، جب آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور نافرمانی پر مشورہ نہیں کرنا، نبی کی نافرمانی میں نہیں لے کر آنی بات، وَتَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، مشورہ کرو نیکی اور پرہیزگاری کا، مشورہ بھی ہو تو نیکی اور پرہیزگاری کا۔ رسول ہی ہوتا ہے 3 بندے بیٹھے ہیں تو 2 بندے آپس میں بات نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ تیسرے کے دل میں خیال جائے کہ میرے بارے میں بات ہو، اور حضور کو یہ بات ناپسند ہے، یہ پسند نہیں ہے بات۔ اللہ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا، اے ایمان والو جب تم کو کہا جائے کہ مجلس کو وسعت دو، فافصحوا تو جگہ دے دو، یفصح اللہ لکم اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس شریف میں یہ جو بدری صحابی تھے ان کی بڑی عزت ہوتی تھی، تو بدری صحابی ایک دن کچھ بدری صحابہ حضور کی مجلس شریف میں پہنچے، چونکہ تاخیر سے ہے تو جگہ بھر چکی تھی، انہیں جگہ نہ ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے سلام عرض کیا،
اور جگہ ملنے کا انتظار کیا، کسی نے انہیں جگہ نہ دی، جیسے کہ بزرگ بندہ آ جائے، عالم آ جائے، شیخ آ جائے، وہ پیچھے کھڑا ہے تو وہ اکڑ کر آگے بیٹھے ہوں کہ ہم نے چونکہ صف اول پوری کر لی ہے یا فرنٹ ہم نے لے لی ہے تو پیچھے بیٹھے۔ جس مجلس میں بھی ہو، علمی مجلس ہو، شادی والی مجلس ہو، آپ کی محفل والی مجلس ہو، بزرگ آ جائے، عالم آ جائے، شیخ آ جائے، ان کے لیے اٹھ کر ان کو جگہ دے۔ جب جگہ نہ ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس والوں کو اٹھا کر ان کی جگہ بنائی، اٹھنے والوں کو کچھ گراں گزرا بھی ہمیں اٹھا کر، تو کہا میر مجلس اگر کسی کو اٹھا دے اور کسی کو بٹھا دے اس پر پریشانی نہیں لینی چاہیے، بس میر مجلس کو کچھ آداب سمجھنے چاہیے۔ کسی بزرگ کو اٹھا کر پیچھے نہ کرے کہ بھئی یہ بندے کوئی میرے خدمت کرنے والے ہیں، یا یہ بندے جو نذرانے والے ہیں، یہ بندے مجھے پروٹوکول دینے والے ہیں۔ میرے مجلس اس کا خیال کرے گا، ہاں دینی اعتبار سے سمجھتا ہے کہ ان سے عروج ہے تو ان کو قریب کر لے، یہ سارے آداب ہوتے ہیں۔ میرے مجلس بغیر آداب مجلس سیکھے نہیں بنتے۔ پھر اس کے اندر ایک بات بڑی قابل غور کہ مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں یہ ہو رہا تھا، تلاوت ہو رہی ہے، تو تلاوت کے اندر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تلاوت کے اندر کہ کوئی بزرگ آ گئے تو ان تلاوت کو روک دیں، ان بزرگوں کو جگہ دیں۔ کسی بزرگ کو جگہ دینا، کسی عالم کو جگہ دینا، یہ اللہ کی ذات کو پسند ہے۔ صحابہ کرام تو عین نماز کی حالت میں حضور کا ادب کرتے تھے۔ مفتی احمد یحییٰ نیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر تلاوت قرآن کی حالت میں اللہ کا مقبول بندہ آ جائے تو قرآن کریم بند کر کے اس کی تعظیم کرے، پھر قرآن شریف پڑھے۔ تو ان چیزوں کو پیش نظر کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک درجہ ہے۔ وہ ابو داؤد کی روایت ہے انزل الناس منازلہم، ہر بندے کو اس کے مرتبے اور سٹیٹس پر اتارو۔ ایک بندہ ام المومنین کے پاس آتا تو آپ اس کو ہاتھ پر بھی روٹی دے دیتے، کسی کو بٹھا کر کھانا کھلاتے، کسی کو سواری پر ہی روٹی دے دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ انداز مبارک ہوتا تھا کہ یوں اپنے مہمانوں کو یوں نوازا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے حزب اللہ ہیں، اور حضور کی نافرمانی کرنے والے مشرکین ہوں، یہودی ہوں، منافق ہوں، یہ سارے حزب الشیطان ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو جماعت ہے وہی غالب ہے۔ اور یہ یاد رکھیں حزب اللہ، اس آیت کا شان نزول پڑھ کے دیکھ لیں، اس آیت کا سیاق پڑھ کے دیکھ لیں، حزب اللہ میں وہی داخل ہے جو اللہ کو بھی ماننے والے ہیں اور رسول اللہ کی ذات کو ماننے والے ہیں، سارے نبیوں کو ماننے والے ہیں، سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں، اور اہل بیت طہار کو ماننے والے ہیں، کسی کی بھی بے ادبی کرنے والے نہیں ہیں۔ سورہ حشر، حشر کا معنی ہے جلا وطنی۔ یہاں سے مراد وہ حشر میدان معاشر والا حشر نہیں ہے، یہاں سے مراد جلا وطنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نذیر قبیلہ ان کی بنو قریظہ کی نافرمانیاں دیکھی، سرکشیاں دیکھی، بغاوتیں دیکھی، تو آپ نے بنو نذیر کی جلا وطنی کا بیان فرمایا۔ قرآن حکیم میں اسی بات کو بیان فرمایا جا رہا ہے، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، کہ وہی ہے جنہوں نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ اور ان بنو نذیر والوں نے اپنا نظام معیشت بہت تگڑا کیا ہوا تھا، یہودی تھے، نظام معیشت کو بڑا ستھرا چلاتے تھے، اور وہ خود کو وہاں سے نکلنا بہت ناممکن سمجھتے تھے۔ موجودہ کچھ حالات آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روک ڈالا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی قلعے کو برباد کرنا شروع ہو گئے۔ وہ جس طرح وہ جاتے نا افغانی مکان چھوڑ کر تو پیچھے بربادی کر رہے ہوتے ہیں، توڑ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جب یہ نکل رہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہود کی بربادی اللہ رسول کی مخالفت کی وجہ سے ہے۔ سو تو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
ان کی بربادی صرف حضور کی مخالفت کی وجہ سے تھی۔ حق یہ بنتا ہے کہ تمہیں جو رسول دے، جو حکم دے، جو اس سے منع کریں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ جہاد کی بڑی عظمت ہے۔ وما افاء اللہ علی رسول منهم فما وجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء۔ جہاد کی عظمت اور اس سے ملنے والا جو مال غنیمت ہے یا مال فیض، یہ فقراء مہاجرین کے لیے ہے۔ اور مومنین کی کچھ شان یہ بھی ہے کہ والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود کو بڑی تنگی ہو، تکلیف ہو، اپنے آپ پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کے صحابہ کی تربیت کیسی تھی؟ حضور کے صحابہ، ایک پانی مانگتا ہے، دوسرا پانی لے کر آتا ہے، اتنے میں دوسرے کی آواز آتی ہے پانی، تو وہ اپنی آخری لمحات میں زندگی کے کہتا ہے دوسرے کو پانی دے دو۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ پیچھے سے آواز آتی ہے پانی، وہ کہتا ہے اس کو پانی دے دو۔ یہ ہوتی ہے، یہاں پیٹ بھرے ہوتے ہیں پھر بھی بریانی کے اوپر لڑ رہی ہوتی ہے قوم۔ تو خوف خدا کرنا چاہیے کہ یہاں جان جا رہی ہے، اور صحابہ کی شان یہ ہے، کہتے ہیں اس کو پانی دے دو، اس کو پانی دے دو۔ تقریباً 6 یا اس سے زیادہ ہوں گے، سارے کے سارے پانی کے گھونٹ نہ ملنے سے وہ شہادت کا مرتبہ پا لیا، پانی کسی نے پیا، پانی بچ گیا۔ یہ ہے آپس کے اندر ان کی قربانی۔ اللہ اکبر۔ منافقین یہود کے ہم نوا ہیں۔ منافقین کہتے ہیں جب جہاد کو نکلو گے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اللہ کہتا ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ کبھی نہیں ساتھ نکلیں گے، یہ ڈریں گے، اور اگر ان کو لڑائی آ پڑی تو لا ینصرهم، یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں چائے پرچ کب پیالی وہ کہاں ملے گی، یہ وہ کمپنی ہوتی ہے۔ بزدل قوم، اس کے آگے شیطان کی چال بیان کی گئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں شیطان بڑا چلاک ہوتا ہے، اس کی چالوں میں سے یہ ہے کہ پہلے بندے کو برائی پر لگاتا ہے، جب لگ جاتا تو پھر صوفی بن جاتا، کہتا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو تم نے جو کیا سو کیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص سادہ لو تاجر تھا، سبزی کی دکان لگائی تھی، اس کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ آپ میرے بھائی ہو، سبزی لینا شروع ہوگی، پیسے دینا شروع ہوگی، دن گزرتے گئے، کہا میرے بھائی میں نے بڑی پریشان ہوں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور شادی میں ہمارا رواج ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو رخصتی پر الو دیتی ہیں۔ الو دیتی ہیں؟ ہاں ہم الو پیش کرتی ہیں ان کو۔ تو اب یہ بات میں کسی کر تو نہیں سکتی، تو ہی میرا بھائی ہے، تو اس طرح کر کے کوئی الو کا بندوبست کر لو، پیسوں سے نہیں گھبرانا، اللہ کی بڑی خیر ہے، بندہ مرتا ہی تب ہے جب لالچ آ جائے۔ اس نے کتنے کا ہو جائے، اس نے کوئی 100 200 درہم جتنے کا ہوتا ہے لے لینا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کو دوسرے دن بھیجا کہ جا اس کی دکان کے سامنے سے الو لے کر گزر، اور آواز لگا جسے الو خریدنا ہے۔ وہ اس کی دکان سے سامنے الو لے لو الو لے لو۔ اس کو یاد پڑا کہ اس سبزی والی مائی نے مجھے الو کے والے سے کہا ہوا ہے، کہتا بات سن یار، یہ کتنے کا الو دو گے؟ اس نے کہا یہ 300 درہم کا مل جائے گا، یعنی پہلے ریٹ زیادہ بتایا ہوگا، الو 1-2 درہم کا الو مل جاتا ہے، تم یہ کہتے ہو 300 کا۔ کرتے کرتے ڈیل ہوتے ہوتے 200 درہم کے اندر ڈیل پکی ہوگی، تو چاندی کے 200 درہم دیے، آپ سمجھیں 52.5 تولے چاندی، 200 درہم ڈن ہو گئی۔ اس نے الو لے کر رکھ لیا، اس نے کہا جتنے کے بھی ہو لے لینا، گاہک پکا ہے، چلو میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کروں نا، ساتھ دل میں سوچ رہے بیٹیوں کا بھلا کرنا چاہیے، رخصتی کے اوپر انہیں الو کی ضرورت ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ وہ کوئی 3-4 دن بی بی لائی، وہ بڑا پریشان ہو گیا، الو کو دانا پانی دیتا رہا، بھی یار یہ عجیب مصیبت گلے پڑ گئی۔ وہ کوئی 4-5 دن گزرے تو وہ بازار کے اندر سے گزری، اس نے آواز بھرے بازار میں آواز لگا کے کہا بی بی بات سنو، بہن بات سنو۔ ٹھہر گئی، کیا بات ہے؟ وہ سبزی لینا بھی چھوڑ گئی تھی، کیا بات ہے؟ او بہن وہ تمہارا الو آ گیا، وہ لے جاؤ۔ الو آ گیا لے جاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آتی جاتی عورتوں کا آواز دے کر کہتی الو لے جاؤ۔ وہ پریشان ہو گیا، یہ تو ماحول ہی چینج ہو گیا،
اردا گرد کے بندے آ رہے، کیا ماجرا کیا ہے؟ کہیں دیکھو اس کو شرم نہیں آتی ہے، مجھے آوازیں کس کر کہہ رہا ہے کہ الو لے جاؤ، پتہ نہیں الو سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ وہ بندوں نے پکڑ کر اس کو لان تان کی، شرم کر یار، اتنا پراز شریف بندہ ہے اور تجھے ہو کیا گیا ہے، دماغ اتنا ٹکانے ہیں۔ انہوں نے کہا یار دیکھو اس نے مجھے خود الو کا کہا ہے۔ ان کا بات کیسے ہوئی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس سبزی لینے آتی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم اپنی بیٹیوں کی جب رخصتی کرتی ہیں تو اس وقت ان کو ساتھ الو دیتی ہیں۔ کہتی شرم کرنی چاہیے، لوگ بیٹیوں کی رخصتی کرتے ہیں ساتھ قرآن دیتے ہیں، تو کہہ دیا تو کہہ رہا ہے کہ الو دیتی ہیں۔ معاملہ ہی چینج ہو گیا، لوگ بھی کہنے کہ یار کچھ خدا کا خوف کر، اپنی تو اپنی تو بھی بیٹیوں والا ہے، بیٹیوں کی رخصتی وقت لوگ قرآن پیش کرتے ہیں، قرآن کے سائے میں دے کر بیٹی کو رخصتی کرتے ہیں، تو کہہ رہا ہے الو اس کے لیے بیٹی کی رخصتی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ بڑا عجیب سا معاملہ ہو گیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں یوں شیطان چال چلتا ہے، بندے کو جب آگے کر دیتا ہے تو پھر پیچھے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف کرتا ہوں۔ وہ جس طرح بی بی صوفیہ بن گئی، تو یوں شیطان کی چالیں، ہر بندے کو اس کے مزاج کے مطابق دلیل دے گا وسوسے میں۔ صوفی منش بنتا ہے تو اس کو صوفیت کے اعتبار سے دلیل دے گا، دیکھو نا نیک بندوں، تم نیک بندے ہو، تعاون کرو، تعاون کرنے کے اندر برکت ہے۔ تعاون کے کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ گھر کے اندر پھر ناجائز تعلقات۔ اگر تو عالم ہے تو اس کو علمی مجالس کے اندر، کہ دیکھو نا کہ بدمزموں کے علمی مجالس میں جاؤ کہ تمہیں دلائل کا پتہ چلے گا، پھر ان کا رد کر سکو گے نا۔ شیطان ہر بندے کو اس کے مزاج اور عقل کے مطابق دلائل لے کر وسوسہ دیتا ہے۔ علامہ بصیری فرماتے ہیں، شرف الدین بصیری فرماتے ہیں وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعَصِّهِمَا وَإِنْهُمَا مَهْضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِ، نفس اور شیطان کی مخالفت کرتا رہے، اگر تجھے نیکی بھی بتائے نا اس کے اندر زہر جان۔ بس آپ یہ سمجھ لیں قرآن کے اصول کنفرم ہے، نہ محرم کی صحبت میں نہیں جانا، بد مذہبوں کی مجالس میں نہیں جانا، لقمہ حرام نہیں کھانا، کسی کے لیے ایک قدم برائی کا تم بڑھاؤ گے آگے برائی میں پڑ جاؤ گے، بچنا مشکل ہوگا۔ آگے قرآن کے والے سے فرمایا گیا کہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو لرأیتہ خاشعا متصدعا، تو قرآن کو دیکھے گا کہ یہ اللہ کے خوف سے یہ پہاڑ جو پھٹ جاتا، خشیت الہی کی وجہ سے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن کے نازل ہونے کے بعد یہ مسلمانوں کے سینوں میں، مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اسماء بڑے پیارے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، غیب و شہادت کو جاننے والا، وہی رحمان وہی رحیم، لا الہ الا هو الملک القدوس، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مؤمن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، وہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، اس کے سارے نام ہی پیارے سو پیارے ہیں، ہر چیز یہ پیارے ہیں۔ پھر تقاضا کیا ہے؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ حضرت صفیہ بنت حیی، یہ بنو نذیر قبیلہ سے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی، اور یہ قبیلہ بنو نذیر سے تھی، پھر اسلام آپ نے قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہی۔ ممتحنہ، یہ وہ صورت جس میں کہا گیا کہ امتحان کرنا، آزمانا۔ مکہ مکرمہ سے ایک کافرہ عورت ساری محتاجی سے تنگ آ کے مدینہ منورہ آئی، مسلمانوں نے اس کی بہت مدد کی، مکہ مکرمہ سے آئی تھی، مدینہ منورہ ٹھہری، لوگوں نے بڑی مدد کی۔ اب واپس وہ مکہ جانا چاہتی تھی، حاتم بن ابی بلتا صحابی تھے، بدری صحابی تھے، انہوں نے اسے 10 دینار سمجھے 10 تولے سونا، ایک چادر، ایک خط یہ دیا، کہا خط مکے والوں کو نام یہ ان خاص بندے کو دے دینا، باقی چادر بھی تیری، سونا بھی تیرا۔ اب اس خط میں لکھا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، فتح مکہ کے لیے تم لوگ اپنا انتظام کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر صحابہ کو دی،
خط بند ہے. حاتم بن ابی بلتا نے عورت کو جو ہے وہ بھیج دیا، کہا خفیہ طریقے سے جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا، فرمایا تم فلانے مقام پر پہنچو گے، تم خاخ باغ ہے وہاں پر پہنچو گے، وہاں ایک مسافرہ عورت ہے جس کے پاس حاتم بن ابی بلتا کا خط ہے، وہ خط لے آؤ، اس عورت کو چھوڑ دینا، اور اگر عورت انکار کرے خط نہ دے تو عورت کو قتل کر دینا. عورت کو نہیں پتا خط میں کیا ہے کیونکہ وہ موڑ بند تھا. ان حضرات نے اس عورت کو اس باغ میں گرفتار کر لیا. حضرت علی مرتضیٰ اپنے ساتھ چھوٹا سا وفد لے کر چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو جہاں حضور نے کہا تھا وہی، یعنی قدم قدم کتنے چلے، ادھر سے بی بی کتنا قدم چلی. حضور قدموں قدموں کو جانتے ہیں، سے کیا کمال کے غیب جاننے والے ہیں. آپ جب پکڑ لیا بی بی کو خط دے، پہلے مانے نہ. حضرت علی مرتضیٰ نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، ہم تیری پوری تلاشی کریں گے. سامان سے خط نکال کر دے دیا، بی بی کو جانے دیا. حاتم بن ابی بلتا کا راز کھل گیا. جب راز کھلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاتم تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ حضور بالی بچہ ادھر ہے مکہ معظمہ میں بس بے بس ہو گیا تھا، میرا رشتہ دار اعزا و کربا وہاں ہے، مال سارا مسارا ادھر ہے، تو میں نے چاہا کفار کے مکہ پر یہ احسان کر دوں، اس احسان کے بدلے میرے بچوں کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ حضور ان پر عذاب آنا یقینی ہے، تو میرا احسان ہونے کی وجہ سے وہ میرے بال بچے کو کوئی نقصان نہیں دیں گے. حضور نے فرمایا کہ ان کا عذر قبول کیا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنا کہ حضور حاتم کے قتل کی اجازت چاہیے مجھے. حضور نے فرمایا نہیں، حاتم بدری صحابیوں میں سے ہے، اور اللہ نے بدری جو صحابی ہیں ان کے دلوں کا آزما لیا ہے، وہ جنتی ہے. تب یہ آیا کریمہ اور یہ سورت پھر نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو کبھی یار نہ بناؤ. تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں محبت کی خبریں پہنچاتے ہو محبت کے ساتھ. وقد کفروا بما جاءکم الحق، حالانکہ انہوں جو نبی تمہارے پاس حق لے کر آئے اس کا انہوں نے کفر کیا ہے. یہ ساری بات ہونے کے بعد اللہ نے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اور بیان کر کے نتیجہ یہ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں جان کی قربانی دی، آگ میں کود پڑے، مال کی قربانی دی، سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، انہوں نے اولاد کی قربانی دی، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے میدان میں آ گئے، ساری قربانی دی، دشمن سے ڈرے نہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مال کی قربانی، جان کی قربانی کیا کر رہے ہو؟ ابھی سب کچھ محفوظ ہے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، تو اللہ نے ان کو جزائے اعلیٰ سے نوازا ہے. تو تمہیں اگر ایسی نوعیت آتی ہے تو ان کی زندگی دیکھو، رب سے وفا کا رشتہ قائم رکھنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ ان سے جہاد سے روکتا ہے جو تمہیں سے لڑنا نہیں چاہتے، سنو کا پیغام دیتے ہیں ان سے نہ لڑو، اور جو تم سے لڑنا چاہتے ہیں برے ارادے رکھتے ہیں ان سے لڑو. جو عورتیں ادھر سے آ جائیں، مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں کفرستان سے تمہارے پاس آ جائیں، یا مسلمان ہو کر آ جائیں یا آ کر مسلمان ہو جائیں، انہیں واپس تم نے لا ترجعون الی الکفار، اور تم کافروں کو واپس نہیں دینے، کافروں کو واپس تم نے نہیں دینا. عجب تماشا نہیں ہے، ہو بھی اسلامستان پاک جگہ ہو، وہاں سے مسلمان بیٹی کو اٹھا کر کافر کو دے دیا جائے تو یہ کتنے ظلم والی بات ہوگی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقبہ بن ابی معیط، اس کی بیٹی آ گئی مدینہ پاک میں اسلام لے آئی، تو انہوں نے کہا حضور میری بیٹی دے دی جائے، کیونکہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارا کوئی بندہ ہے تو آپ نے دینا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ معاہدہ مردوں کے بارے میں ہوا ہے، عورتوں کے بارے میں نہیں ہوا. حضور نے نہیں واپس جانے دی. اوپر سے قرآن کی آیت آ گئی، اسی میں یہ بیان کیا گیا کہ عورتیں آپ کے پاس آ کر بیعت کرتی ہیں تو یبایعنک، بیعت کرتی ہیں تو محبوب آپ ان سے عورتوں سے بیعت لیں. عورتوں کا بیعت کرنا بھی ثابت ہوگا. بیعت کس پوائنٹ پر؟ شرک نہیں کریں گی، حالانکہ پہلے وہ مسلمان ہو کر بیعت کر رہی ہیں، اس کو بیعت تقویٰ کہتے ہیں.
شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاریاں نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان تراشی ایک دوسرے پر نہیں کریں گی، اور نیکی کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ یہ 6 کاموں میں حضور ان سے بیعت لے لیجیے۔ اب کہتے ہیں بیعت جہاد میں ہوتی ہے، بیوی نے کون سا جہاد کرنا ہوتا ہے؟ تو جہاد سے علاوہ بھی بیعت ہوتی ہے، جسے بیعت تقوی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جب آیت نازل ہو رہی تھی تو ہندا، جب حضرت ہندا ہو گئی تو انہوں نے عرض کی حضور ابو سفیان کے مال سے میں کچھ تھوڑا لے لیا کروں، اس کا تھوڑا سا مال چرا لیا کروں خامد کا۔ فرمایا وہ کیوں؟ حضور وہ بچوں کے معاملے میں ہاتھ اس کا کھینچا ہوا ہے، ہاتھ اس کا وہ ذرا کھچا ہوا ہے، وہ نہیں دیتا، تو میں اگر آپ اجازت دیں تو اتنا لے لیا کروں۔ فرمایا ہاں ضرورت کے مطابق لے لیا کروں۔ تو یہ در حقیقت میاں بیوی کے محبت کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا ایمان والو ان لوگوں سے یاری نہ لگاؤ جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں، جیسے کافر آس توڑے بیٹھے ہیں قبر والوں سے۔ کافروں کی امیدیں قبر والوں سے مایوسی ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جیسے کافروں کو اٹھنے سے مایوس ہیں، یا جیسے کافر مردے آخرت کے ثواب سے مایوس ہیں، یا جیسے کفار مردوں کی مدد یا ان کے سننے سے مایوس ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر والوں سے مایوس ہو جانا کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتے، اس سے مایوس ہو جانا یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ سورۃ الصف میں اللہ نے اس بات کو واضح کیا کہ جو مسلمان صف بصف ہو کر مجاہدین سیسا پلائی دیوار کے اندر لڑتے ہیں وہ اللہ کو بڑے ہی پسند ہے۔ قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ کی نافرمانیوں سے ان کے گمراہ ہونے کو بیان کر کے فرمان عیسیٰ بیان کیا گیا۔ کیا میری بنی اسرائیل کو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں جو تورات میں ہے، اور میں ایسے رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں یأتی من بعد اسمہ احمد، یأتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد تشریف لائیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ غیب کی خبر دے دی عیسیٰ بن مریم کہ آئیں گے نام احمد ہوگا، تو میں تم کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ ان چونکہ خوشخبری ان کی ظاہر کی گئی، اللہ کو پسند آیا، ان کی دعا قبول ہوئی، سارے نبی امتی ہونے کی دعا کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمائندگی کرتے ہوئے باقیوں کی حضور کا امتی بننے کا شرف دیا گیا۔ آئیں گے امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے نبی ہوں گے، ان کی نبوت سلب نہیں ہوگی، لیکن حضور کی امتی بن کر آئیں گے۔ دین اسلام کی سربلندی، نور چمکنے کو بیان کیا گیا، جہاد اسلام کی عظمت اس کا بیان کیا گیا۔ نتیجہ میں یہ فرمایا گیا کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت دے گا جن کے سے نہریں ہوں گی، ومساکن طیبہ، پاکیزہ جگہ ہوں گی، ان کو بخش دے گا، اور وأخری تحبونہا، اور جو تمہیں پیاری ہے ایک اور چیز وہ بھی عطا فرمائے گا، وہ اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی خاص شرف سے وہ مجلس کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ وأخری تحبونہا، اور دے گا جو تمہیں پیاری ہے۔ وہ پیاری نعمت کے بارے میں پہلے فرما دیا گیا ہے، اس والے سے یہ کہ تمہیں بغات ہے، جنت سرک، لیکن جو خاص اللہ کا دیدار ہے اس کا لطف ہی اور ہے۔ اس کے آگے فرمایا گیا نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی مدد اور فتح قریب ہے۔ یہ فتح کے موقع پر، جنگ کی فتح کے موقع پر، جہاد کے موقع پر فرمایا گیا۔ ہمارے سیاسی حضرات کیا کرتے ہیں، کونسلر کا بھی الیکشن ہوتا ہے نا، اس کے اسٹیکر پر لگایا ہوتا ہے نصر من اللہ فتح قریب، ایم پی ایم این اے چیئرمین سب کا الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، نصر من اللہ فتح قریب۔ اور خدا کے بندو اس آیت کے شان نزول دیکھو، یہ تو جہاد کے بارے میں ہے، اور جہاد کفار کے بارے میں ہوتا ہے، وہ اس کے خلاف جہاد میں نصر من اللہ فتح قریب، وہ اس کے بارے میں جہاد نصر من اللہ فتح قریب۔ کوئی تو خدا کا خوف کرو، یہ جہاد کے بارے میں ہے، اور تم آپس میں جو الیکشن لڑ رہے ہو جہاد نہیں ہے، یہ تو شہرت کا سبب ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی نیکی بھی کہا جائے نا تو شہرت کا سبب ہے، ورنہ یہ تو کرپشن کا خاص ذریعہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات ہدایت عطا فرمائے۔ سورہ جمعہ، اس سورت کی ابتدا رب قدوس کی تسبیح و تقدیس سے ہوتی ہے۔
اور امانت دار رسول کی عظیم امانت قرآن کا بیان کیا جا رہا ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ، امیوں کے اندر وہ رسول بھیجا جو جا کر ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہے. یہ نبی کی شان بیان کی اور کہا دوسری طرف وہ گدے صفت یہودی ہیں کہ مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان کہ جن پر تورات رکھی گئی پھر انہوں نے اس پر عمل نہ کیا تو ایسی ہے کمثل الحمار، ان ڈونکیوں کی مثال ہے، یحمل اسفارا، ان گدے کی مثال ہے جو اپنے اوپر بوجھ لاد لیتا ہے. اب گدے پر بوجھ لادا ہو اور یہاں سے گدے پر بوجھ لاد کے آپ اس کو شاملی بھیج دے، قرآن مجید سارے ٹول کر دے، تو کیا گدھا حافظ ہو جاتا ہے؟ تو ایسی مثال ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر بوجھ لادا ہوا ہے، عمل نہیں کر رہے. یہ مثال یہودی علماء کی اللہ نے دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علماء کی شان ہی نرالی ہے. سبحان اللہ. حضور نے اپنی امت کی علماء کی دی ہے گارنٹی، جن کا کفر ثابت نہیں ان کی گارنٹی ہے. فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت کے جو علماء ہوں گے انبیاء کے جانشین ہوں گے، دعوی نبوت نہیں کریں گے، وارث ہوں گے. انبیاء کی طرح ان کے پاس مالی قلت ہوگی، آمریت کی سختیوں کو برداشت کریں گے، لیکن کبھی ان کو نہیں دیکھیں گے کہ دین پر کمپرومائز کر کے آیتیں بدل رہے ہوں. قرآن کبھی نہیں بدلیں گے جس بھی مکتبہ فکر سے ہو. اگر ان کے اندر کچھ اچھی رمق ہے تو وہ یہی ہے کہ کسی نے قرآن کو بدلنے کی ضرورت نہیں کی ہے. مسلمانوں کی امانت کی ادائیگی قرآن ہے اور اس کا مرکز مسجد ہے، اور مسجد کی مسجدیت کی جامعیت جمعے کے روز ہوتی ہے. اسی اعتبار سے اس کا بیان کیا. قرآن اور جمعہ اس اعتبار سے اکٹھا ذکر کیا گیا تو اس کی وجہ یہی ہے. اس کو سورہ جمعہ بھی اس لیے کہا گیا اور اس میں یہ فرمایا گیا اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے روز ندا دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. یہ ایک مسئلہ سمجھ لیں. جمعہ جو ہے وہ اس کے لیے شرائط بھی رکھی گئی ہیں، تاہم یہ بات پیش نظر ہے جمعہ جہاں شروع ہو جائے وہاں ختم نہیں کرنا چاہیے. فقہاء نے فرمایا جمعہ جہاں شروع ہو جائے روکنا نہیں چاہیے. جمعے کی اذان دو ہوتی ہے، ایک پہلے ہوتی ہے، ایک خطبہ عربی سے پہلے ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور مبارک، سیدنا عثمان عمر فاروق کا دور مبارک، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کا دور مبارک کا ابتدائی حصہ میں ایک اذان ہوتی تھی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں معیشت بہت زیادہ وسیع ہوگی، منڈیوں کے اندر رش لگنے لگا. آپ نے پھر جمعہ کی پہلی اذان جو آج کل ہوتی ہے پہلی اذان، یہ در حقیقت دوسری اذان ہے. آپ نے یہ اذان منڈی کے اندر شروع کرائی. اذان وہاں ہوئی منڈی کے اندر، پھر وہاں سے جب لوگ مسجد میں آ جاتے تو پھر دوسری اذان کہلوا کر آپ خطبہ ارشاد فرما دیتے تھے. اس سے شیخ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شیعۃ الجماعت میں فرماتے ہیں کہ اذان ثانی جو در حقیقت اذان اولا ہے، پہلی اذان ہے، اور جو اذان اول ہے جو در حقیقت اذان ثانی ہے، تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا. ہمارے فقہاء نے جو بیان کیا کہ اذان ہو جائے کاروبار ٹھپ کر دے، کاروبار کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اس سے کون سی اذان مراد ہوگی؟ کیونکہ وہ فاسعوا الی ذکر اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اللہ کے ذکر فاسعوا الی ذکر اللہ کے اندر جو اذان آتی ہے وہی ہے جو کہ قرآن اتر رہا تھا، وہ وہی اذان تھی جو عربی خطبے کے اندر آتی ہے، جو عربی خطبے کے ساتھ متصل ہے. پھر شیخین کریمین کے زمانے تک وہی اذان رہی. تو جو پہلی اذان ہوتی ہے جو در حقیقت دوسری ہے، اس وقت اگر کوئی کاروبار کرتا ہے حرام نہیں ہوگا، مکروہ تحریمی نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا. مسجد میں آ جائے پھر جو اذان ہوئی اب فاسعوا الی ذکر اللہ کا حکم لگے گا. لیکن ہمارے فقہاء اسلام نے اس حوالے سے احتیاط کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ جب پہلی اذان ہو جائے تقاضا احتیاط یہی کہ اسی وقت آ جائے. لیکن گناہ کا حکم اور مکروہ تحریمی کا حکم یہ بڑا سنگین اور سخت ہے. دیکھیں نا بھی آپ ہمارے پاکستان کے اندر اندازہ کر لیں، یہاں اذان ہو جاتی ہے 12:30 یا 12:15، اور جماعت جا کے ہوتی ہے 2 بجے، بعض مسجدوں میں 2:30 بجے، بعض میں 3 بجے آ کے جماعت ہوتی ہے. تو وہ
اور قرآن کا فلسفہ یہ کہ خرید و فروخت چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا ہو جائے تو پھر کاروبار میں لگ جاؤ. اسلام تمہارا معیشت کو روکتا نہیں ہے، کاروبار ٹھپ نہیں کرتا، وہ تو ایک خاص وقت تک روکتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں فوراً کاروبار کی طرف چلے جاؤ. اگر 12:15 اذان ہو، 12:30 اذان ہو، 3 بجے جماعت ہو، تو درمیان کا 2-2.5 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے یہ کہاں سے جائے گا؟ پھر اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ پہلے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پھر وہ دوڑے لگاتے ہیں، پھر نعت شریف والے آ جاتے ہیں، پھر ہلکا پھلکا سا، پھر لمبے لمبے وہ تقاریر. تو یہ خطیب کے مسائل شریعہ کو سننا یہ الگ سے لازم ہے، اس کو اذان کے ساتھ لازم نہ کیا جائے. اسی واسطے ہمارے متاخرین فقہاء نے سارے اختلافات سے دور ہونے کے لیے کیا ہے کہ وہ جمعے کے لیے دروشی پڑھ لیتے ہیں، ٹائم رکھ لیتے ہیں، اذان نہیں دیتے پہلی، نہ دوسری نہ پہلے اذان نہیں دیتے. جو ہی خطیب صاحب پنجابی اردو خطبہ ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اذان پڑھتے ہیں، پھر سنتے پڑھتے ہیں، پھر اذان پڑھ کے عربی خطبہ دے دیتے ہیں. تو یہ انتہائی احتیاط کے پیش نظر ایسا کیا گیا. میں نے اس والے سے جتنے پیرائے تھے سارے وہ الحمدللہ دلائل سے بیان کر دیے. اور آگے رہ گیا مسئلہ کہ اذان کے اندر حضور کا نام آئے، چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے، انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں، دوسری پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں فقہائے کرام کی مختلف آراء ہے. شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ جو دوسری اذان ہے وہ خطبے کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، اس میں جواب نہیں دیا جائے گا، انگوٹھے نہیں چومے جائیں گے، یہ خطبے کی طرح اس کو سنا جائے گا، دروشی بھی دل میں پڑھا جائے گا. حضرت مفتی فقیہ اعظم مفتی نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا موقف یہ ہے کہ اذان کا جواب دے، یہ اذان ہے، خطبہ اس سے الگ ہے. تو اس واسطے ہمارے اساتذہ کرام اس میں سختی نہیں فرماتے تھے. اگر عوام گوٹے چوم بھی رہی ہوتی تھی تو خود احتیاط کر لیتے تھے، اور اگر نہیں بھی چومتی تھے وہ کہ نہیں کہتے چوم دو، بس روٹین سے دروشی پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، وہ اس والے سے سختی نہیں کرتے تھے، کیونکہ فقہاء کی مختلف آراء یہ مسئلے کے اندر گنجائش کو پیدا فرما دیتی ہے. آگے سورہ منافقون، اللہ نے فرمایا منافق آ کر کہتے ہیں محبوب آپ کے پاس، ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. محبوب یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں. کتنی تاکیدوں کے ساتھ، انہ کی تاکید، پھر جملہ اسمیہ، پھر لام تاکید کے ساتھ کہا اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق پکے جھوٹے ہیں. ان کے حوالے بیان کیے گئے یہ جھوٹے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور بلا تو جن کا اجسام ہوں، ان کے موٹے موٹے اور فربا جسم تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، اور ان کا شہروں میں چلنا پھرنا یہ تمہیں دھوکے میں نہ رکھے. ظاہر باطن میں ان کا کھلا تضاد ہوگا، خفیہ میٹنگ کریں گے تو باتیں اور کریں گے، وعدہ خلاف لوگ ہیں، مسلمانوں کے خلاف بغض و ناد سے بھرپور ہیں. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، ایک جنگ کا موقع تھا، تو اس جنگ کے موقع پر غزوہ مریسی اس کے اندر جب گئے تو کہنے لگا جو عزت والے ہوں گے وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے. اشارہ اس کا اپنی طرف تھا، اور حضور کو یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو نکال دیں گے. تو قرآن نے اس راز کو کھولا، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اللہ نے ایسا بندوبست فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا حضور کا بڑا دیوانہ تھا، حضور کا بڑا عاشق تھا، اس نے پھر باہر کھڑا ہو گیا مدینے کی باہری، باپ کو داخل ہونے دیا، کہا کہ پہلے حضور داخل ہوں گے تجھے اجازت دیں گے پھر تو داخل ہوگا، ورنہ داخل نہیں ہو سکتا. قرآن نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور سارے مومنوں کی ہے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. آخر میں یہ فرمایا کہ منافقین کی طرح مال و اولاد کے دھندے میں پڑھ کر، مال کا لالچ، اولاد کے لیے سارا کچھ، تو فرمایا اللہ کے اور اس کے رسول اور پیارے دین کو دغا نہ کرنا، دھوکہ مت نہ دینا. سورہ تغابن، اس کے اندر اس سورت کی ابتدا واجب الوجود کی تسبیح و تقدیس کو بیان کرنے کے بعد انسانوں کے دو گروہ بیان کیے گئے. ایک وہ ہے جو شکر گزار ہے، ایک وہ ہے جو ناشکرے ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق، انسان کی حسن صورت دینے والی ذات وہ کون ہے؟
جہاں شیشہ آئے آپ وہیں پر چہرے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر مجھے اتنا چہرہ حسین لگتا ہے، جس بنانے والے نے بنایا ہے وہ کتنا حسین ہوگا، اور وہ کتنا کمال کا شاہکار بنانے والا، وہ خود کتنا کمال والا ہوگا. آگے فرمایا کہ نافرمان قوم جو نبی کی توہین میں رہے عذاب آ گئے. مرنے کے بعد اٹھنا، باس بعد الموت، اس کا بیان کر کے فرمایا کہ جو قیامت کے منکر ہیں، پھر جب تغابن گھاٹے والا دن آئے گا ان کے لیے، ماننے والوں کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، یکفر السیئاتہم، اور جو دوسرے لوگوں کو رسوا کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، ماننے والے گناہ مٹ جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے. آخر میں مال و اولاد کے فتنہ سے بچے، اطاعت الہی رسول میں رہ کر راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ تمہارے مال اولاد تمہارے لیے فتنہ نہ بن جائیں، ان کو یہ ذریعہ بناؤ کہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. سورۃ الطلاق میں کچھ طلاق کے مسائل بیان کیے گئے. ویسے تو اس کو نکاح کے موقع پر تو نہیں بیان کرنا چاہیے، نکاح سے پہلے بیان کرنا چاہیے. بس اوقات ہمارے نکاح پڑھانے والے بڑے درویش بندے ہوتے ہیں، شادی کے موقع کے اوپر کہتے ہیں میں پہلے یہاں پر آج طلاق کے مسائل بیان کر دیتا ہوں تاکہ محتاط رہے. وہ ہاتھ جوڑے خدا کے بندو یہاں نہ بیان کرو، یا پہلے بیان کر لیتے یا بعد میں بیان کر رہے. یہ مجلس نکاح ہے، مجلس طلاق نہیں ہے. تو سورۃ الطلاق میں فرمایا گیا ہے نبی جب آپ ان کو کہہ دو کہ جب مومنو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، پھر ان کو طلاق کے لیے جو دو تو ان پر عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو. ہر ایک کا عدت کا وقت ہے، طلاق ہو تو عدت کا وقت ہے، عدت رکھی گئی ہے. اگر طلاق دینے کی مجبوری بن جائے تو پھر ایک طلاق دی دو. وہ بھی شرط یہ ہے کہ پاکیزہ عورت ہو، طہارت میں ہو، مینسز نہ آئے ہو. پھر جو پاکیزگی ہو تو اس کے اندر بھی لازم ہے کہ قربت نے اختیار کی ہو. پھر ایک طلاق دے دو، چھوڑ دو. پھر جب 3 ماہ گزر جائیں گے، مینسز گزر جائیں گے یا 3 ماہ گزر جائیں گے، وہ خود بخود بائنہ ہو جائے گی. دوبارہ اگر بنتا ہے کہ ان سے نکاح کرنا ہے تو آپ کو دوبارہ پھر وہ جو حلالے والا پروسیجر وہاں سے گزرنا نہیں پڑے گا. شرعی حلالہ میں کہتا ہوں، یہ لانتی حلالہ نہیں جس کا ٹائم فکس کیا جاتا ہے. پھر مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر عورت اسے 3 طلاقیں دے دی گئی تو 3 طلاقیں اگر جسے دے دی گئی، چاہے اسے مینسز کے اندر طلاق دی گئی، تو تب بھی حکم یہ ہے کہ طلاق اس کو واقع ہو جائے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسا معاملہ ہوا، انہوں نے نپاکی کے حالت میں عورت کو طلاق دے دی. حضور نے فرمایا یہ تو بڑا غلط کیا تم نے. اچھا، یہ ان سے کام کا ہونا بھی اس بات کے لیے تھا تاکہ سمجھ آ جائے کہ اگر کوئی مسلمان کرتا پھر حکم کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجوع کر لے، تو نے 1 طلاق دی ہے، طلاق واقع ہو گئی ہے. اگر تو 3 دیتا تو 3 واقع ہو جاتی. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیعت وقت ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو 3 واقع ہو جائیں گی. 700 سال تک اہل سنت کے اندر مسئلہ یہی تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، ایک مجلس میں دی جائے تب بھی 3 ہوتی ہے. 700 سال کے بعد ابن تیمیہ آیا. ابن تیمیہ نے آ کر یہ مسئلہ کہا کہ 3 طلاقیں دی گئی ایک مجلس میں وہ 1 ہوتی ہے. پھر اس کا شاگرد ابن حزم وغیرہ نے پھر اسی کو اپنانا شروع کر دیا، اور پھر غیر مقلدین انہی سے یہ نظریہ لیا. ورنہ چاروں اماموں کے نزدیک اہل سنت کے 4 بڑے جو سکول آف تھاٹ ہیں، محققین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک 3 طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں. میں نے اس کے اوپر اپنے تحقیق فتاوی مرضیہ کی جلد اول میں رکھ دی ہے، طلاق ثلاثہ کے اسلامی حکم. اس نام سے رسالہ بھی نیٹ پر موجود ہے، جس میں انہی کے فتاوی سے، فتاوی ثنائیہ سے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ غیر مقلدین خود اپنے گھر سے دیکھیں کہ وہاں بھی ان کو ملے گا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. آگے رہ گیا اس کے اوپر کچھ دلائل، وہ کتاب میں ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. اگر عورت ایسی ہے جس کے مینسز ختم ہو گئے، یعنی 55 والا معاملہ شروع ہو گیا، مایوس ہوگی، مینسز ختم ہو گئے، عورتوں کی ایک ایسی آتی ہے. اسی طرح جو بچی صغیرہ ہے، بالغہ نہیں، اس کا نکاح اس کے ولی نے کر دیا ہے، ان کو اگر ان کے خامد طلاق دے دے تو ان کی مدت 3 مینسز تو ہے نہیں، ان کی مدت بھی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء نہیں ہے، بلکہ ثلاثۃ اشہر، 3 مہینے چاند کی تاریخ ہے وہ گزاریں گے. جو بیوی
جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس بیوی کو بچے کی امید ہے، پھر اس کی عدت، چاہے وہ طلاق ہو یا عدت وفات ہو، عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہے، عدت طلاق 3 مہینے یا 3 مینسز ہیں، جب اس کو ظاہری بات ہے یہ جس کو مینسز آتے ہوں گے یہ وہی عورت پریگننٹ ہوگی، تو حاملہ عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، طلاق بچے کی نہیں ہوتی، طلاق عورت کو ہوتی ہے. اب اس کی عدت کا مسئلہ ہے، عدت جو ہے اس کی جو ہی بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم، چاہے 10 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے. 3 طلاقوں کے بعد خرچہ دینا مرد پر لازم ہے جب تک عورت عدت میں ہے. خامد کے گھر رہے، اگر خطرہ ہے کہ یہ کوئی چھو لے گا تو پھر بچنے کے لیے مناسب پوائنٹ کا انتخاب کرے اور خرچہ جو ہوگا وہ خامد کے ذمہ لازم ہوگا. اس صورت میں 4 بار تقوی کا لفظ آیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کے لیے ایک نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کو رزق دے گا من حیث لا یحتسب، اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا اللہ رزق کہاں سے دے رہا ہے. جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا گیا اللہ وہی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، 7 زمین آسمانوں کو 7 زمینوں کو. لیکن آپ غور کریں قرآن میں جہاں بھی لفظ آئے گا سماوات، سماؤن کی جمع سماوات، سماوات یعنی 7 آسمان. لیکن جہاں زمین آئے گا وہاں اردین نہیں آتا، ارد آتا ہے. یہ نکتہ ہے کہ آسمان اور زمین کا، ہر آسمان اور زمین 7 آسمانوں میں ہر آسمان کا دوسرے آسمان کے ساتھ اتنا فاصلہ جتنا زمین اور پہلے آسمان کے درمیان ہے. جبکہ زمین 7 ہے لیکن ہر زمین دوسری زمین کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو اس چمٹا ہونے کی وجہ سے الارض بولا جاتا ہے، الاردین نہیں کہا جاتا. دیکھیں جی اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ ہر چیز کا علم کے اعتبار سے آتا فرمانے، جو جہاں بھی ہے شے مخلوق جہاں بھی ہے اللہ کا علم اس کو احاطہ کیے ہوئے ہے. سورۃ التحریم اس پارے کی آخری سورت ہے. اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا اور دوسری روایت میں آتا ہے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اس کے شان نزول میں لکھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے تشریف لے جاتے تو وہ آپ کی خدمت میں شہد پیش فرماتی. ان کو پتا حضور کو شہد پسند ہے، حضور اس واسطے وہاں قیام زیادہ فرماتے. یہ زیادہ ٹھہرنا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گراں گزرتا اور کچھ رشک آتا. حسد نہیں بول رہا، یہ پاک بیویوں کے لیے رشک کا لفظ ہوتا ہے، پاک ہستیوں کے لیے. ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب جب ہم میں سے کسی کے پاس تشریف لائیں تو ایک ترکیب کریں. اس میں گھروں کا جو ماحول ہوتا ہے اس کی سازگاری بتا رہے ہیں. وہ جو خامد گھر جا کر منہ چکاؤ تاؤ دے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم چونکہ خامد ہیں، تو ان کی یہ ذہن کو کلیئر کیا گیا. یہ جس طرح سکھ ازم میں ہے، ہندوازم میں عورت کو لونڈی اور غلام سے بدتر بنا کے رکھا، یہ اسلام ہے کہ جو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو ماحول کس طرح رکھنا ہے. ان دونوں میٹنگ کری کہ جب حضور آئے نا تو کہیں گے حضور آپ کے منہ شریف سے مغافیر کی کوئی بو آ رہی ہے. چنانچہ ان دونوں نے ایسے کیا. مغافیر ایک بوٹی تھی، جس طرح یہ کچا لہسن پیاز ہوتا ہے نا، یہ ایسے. حضور نے فرمایا، کہا حضور آپ کے مبارک سے ایسا معاملہ ہو رہا ہے. فرمایا کہ ہم نے مغافیر تو نہیں کھایا، شہد پیا ہے. اچھا میں شہد کو اپنے پر حرام کرتا ہوں. وہ شہد کی وجہ چونکہ اس پہ زینب کے گھر ٹھہرنا ہوتا تھا تو وجہ یہ تھی کہ وہ ٹھہرنا گوار تھا، تو میں شہد کو حرام کر لیتا ہوں. اب یہ معاملہ ہوا تو یا استعمالیہ قبطیہ کو حرام کر لیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک، اے پیارے نبی آپ نے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں. تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو، یعنی آپ عورتوں کی بیویوں کی رضامندی کے پیش نظر ایسا کر رہے ہو. یہ گھر کے ماحول کو سازگاری کو بتایا جا رہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے آئندہ سے بیویوں کی مرضی اور ان کی رضا کو
دیکھا تو آپ کے لیے یہ ہوگا، نہیں، یہ تو ایک گھر کا ماحول کا حصہ ہوتا ہے۔ اب جو چیز حلال ہو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی جائے، اصول ہوتا ہے کہ وہ قسم کے حکم میں ہوتی ہے، پھر اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی، کفارہ دینا پڑا، بھی میں ٹھیک ہو گیا تو میں 100 کوڑے ماروں گا، کفارہ دینا پڑا کہ اللہ میں 100 تنکا اکٹھا کر لو، جھاڑو بنا کر ایک ہی مرتبہ مار لو، تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اب کفارہ حضور پر بھی آتا تھا پر حضور کو نہیں، فرمایا کفارے باقیوں کے لیے، محبوب آپ کے لیے نہیں ہے، صرف حکم ہے کہ اب آئندہ یہ کر لیں۔ چونکہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، محبوب اگر آپ اس کو اپنے حرام کر لیں گے تو شفا کہاں جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے رجوع فرمایا گیا۔ جب مغافیر کی بات سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ یہاں ایک طبقہ میدان میں آ گیا، بد مذہب، وہ دیکھیں جی حضور کو اگر علم غیب ہوتا، تجھے حضور کے علم غیب سے کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیتے کہ بھی میں نے شہد پیا ہوا ہے تو شہد کی سمیل تو نہیں آتی، تو مغافیر کا مسئلہ تھا، تو پھر ایسا جب ایسی بات کی تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کچا لہسن کھایا ہو، کچا پیاز کھایا ہو، ایک عام بندے کے منہ سے سمیل آتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو خود فیل ہو رہا ہے کہ یار میں نے ایسے کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں کیا سوچتے ہو؟ حضور کا پتہ تھا کہ مغافیر نہیں ہے، پر سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا چاہتی ہے۔ حضور نے کہا بھی تم چاہتی ہو کہ میں زینب کے گھر نہ جاؤں چونکہ شہد ادھر پیتا ہوں، چلو میں نے شہد ہی اپنے اوپر حرام کر دیا۔ جب یہ بات ہوئی، وحی آئی تو کہا تم نے اس طرح تم نے پلاننگ کی اور یہ معاملہ کیا؟ کہا آپ کو یہ خبر کس نے کی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم خبیر نے خبر دی ہے۔ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ حضرت افسا کو چونکہ یہ راز کی باتیں تھی آپس میں وہ ہو گیا، ام المومن سیدہ شدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راز افشا ہو گیا، لیکن اس پر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ جو تائبات عابدات سائحات، اس کے اندر اشارہ دیا گیا محبوب جو توبہ کر لیں، عبادت میں رہ جائیں، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ یہاں جا کر پھر وہ بات آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جو اللہ تبارک و تعالی، اے ایمان والو، اللہ کے لیے جو رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحا، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور اللہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العزت نے یہ چونکہ یہ بات چلی نا، اس پوری بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہوئے فرمایا 4 عورتوں کا ذکر فرمایا، امرأہ لوط، امرأہ نوح، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی، دونوں نیک تھے، نبی تھے، بیویاں کافر تھیں۔ حضرت آسیہ مومنہ تھی، شوہر جو ہے وہ برا تھا، اور بتانے کا مقصد یہ کئیوں کی صحبت بھی اچھی رہی اور خود بری تھی، کئیوں کی صحبت بری رہی خود اچھی تھی، یہاں تو معاملہ ہی اور ہے، خود بھی اچھی ہیں، الطیبات للطیبین، حضور کی ازواج مطہرات خود بھی پاکیزہ ہیں، اچھیاں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو پاکیزوں کے پاکیزہ ہیں، اطیب الطیبین، حضور کتنے پاکیزہ ہیں۔ تو حضور کی گھر والی اگر توبہ کر لیتی ہیں، رجوع کر لیتی ہے کسی مسئلے سے، تو ان کی قبول کر لینی چاہیے، ان کے اوپر کوئی تانا نہیں دینا چاہیے۔ آج میں ایک طبقہ ایسا جو امہات المومنین کے اوپر ایسا تانا دیتا ہے، اللہ ایسے طبقے سے ان کی شر سے محفوظ و معمول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔